بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا واما بعد۔ ناظرین کرام، میں ایک اور تاریخی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ تاریخی ویڈیو میں داستان ایمان فروشوں کی جو ایک مشہور تصنیف ہے، جو اسلام کے مشہور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی یا اس کے کارناموں کے بعد سے پہلے کی اس کی ابتدا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ چنانچہ ایک شخص خلیفہ بغداد کے پاس آیا جس کا نام تھا حماد الدین ایوبی، اور اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے کوئی روزگار چاہیے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کو بغداد کے زیر اثر عراق کے ایک قلعہ تکریک کا قلعہ دار بنایا۔ اس شخص کا نام تھا حماد الدین ایوبی۔ حماد الدین ایوبی کے کئی بیٹے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے نجم الدین ایوبی کو قلعہ دار بنایا گیا۔ نجم الدین ایوبی نے قلعے کا نظم و نسق سنبھالا، اور اس زمانے میں نور الدین زنگی جو والی دمشق تھے اور بہت مشہور فاتح گزرے تھے، نور الدین زنگی کسی مہم سے واپس آ رہے تھے اور ان کو پناہ کی ضرورت تھی۔ چنانچہ قلعہ دار نجم الدین ایوبی نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی بھرپور طریقے سے شایع نشان مہمان نوازی کی۔ ناظرین کرام، جب یہ بات خلیفہ کو پتہ چلی تو اس کو بہت ناگوار گزری، اور اس نے دل میں حسد رکھی اور موقع کی تلاش میں بیٹھا رہا۔ چنانچہ نجم الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی اسد الدین، جو کہ 22-23 سال کا ایک نوجوان تھا، اس نے ایک لڑکی کو بدماشوں سے بچایا، اور اس لڑائی میں وہ سارے بدماش اسد الدین کے ہاتھوں قتل ہو گئے، جو 3-4 لڑکے تھے۔ اب اس کا شام کو جب نجم الدین کو پتہ چلا تو اس نے اسد الدین سے وجہ پوچھی، اور اس سے یہ پوچھا کیا تم اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ہاں میں حامی بھر لی۔ لہٰذا اسی شام کو اسد الدین نجم الدین کے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑکی سے ہوا جس کی اس نے جان بچائی تھی، اور اسی رات نجم الدین ایوبی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام صلاح الدین رکھا گیا۔ چنانچہ یہ ایک بظاہر نجم الدین کے لیے خوشی کی خبر تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ تر قائم نہ رہ سکی، اور اسی وقت خلیفہ سے آرڈر آیا کہ فوراً آپ قلعے کو خالی کریں، اور آپ کو معذور کیا جاتا ہے اور اپنے خاندان سمیت قلعہ بدر ہو جائے۔ چنانچہ نجم الدین ایوبی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت مغموم ہوئے، اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی اور میرے بیٹے کی پیدائش انتہائی منحوس ہے، کیونکہ انہی کی وجہ کے بعد یہ منحوس گھڑی آئی ہے کہ ہمیں بے سر و سامانی کے عالم میں قلعہ تکریک سے نکالا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ کے فیصلے اور ہوتے ہیں، ان کے نتائج اور ہوتے ہیں، ان میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ صرف اللہ سبحانہ شانہ کے علم میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ باتیں یا کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تمہیں غمگین کر دیتی ہے، لیکن بعد میں وہ تمہارے لیے بہتر نتیجہ نکال کے سامنے آتی ہے۔ اب نجم الدین ایوبی اور ان کے خاندان کے لیے ایک ہی جائے پناہ رہ گئی تھی، اور وہ تھی دمشق۔ چنانچہ آپ دمشق میں قافلے کی شکل میں تشریف لے گئے، اور وہاں نور الدین زنگی نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی آؤبگت کی۔ اسد الدین شیر کو، جو بعد میں مشہور ہوا، ان کو سلطان صلاح الدین نور الدین زنگی نے اسد الدین کو عسکری اور عصری ٹریننگ دی، اور اس کو کمانڈر بنایا، اور کمانڈر کے بعد ان کو اپنا کمانڈر ان چیف بنایا، ملٹری چیف بنایا، اور ان کے کارنامے اتنے مشہور ہو گئے کہ وہ اسد اللہ شیرکو کے نام سے مشہور ہو گئے۔ دوسری طرف ننا منا صلاح الدین جب بات چیت کرنے کے قابل ہوا تو ان کے والد نے ان کو نظام الملک کے مدرسے یا اکیڈمی میں داخل کرایا۔ ناظرین کرام، نظام الملک ایک قابل وزیر تھے جنہوں نے ایک اسلامی مدرسہ بنایا تھا جس کے اندر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی، عسکری اور عصری تعلیمات دی جاتی تھی، اور نظام الملک پہلا شخص تھا، تاریخ دان اتھر کے مطابق، ابن اتھر کے مطابق وہ پہلا شخص تھا جو حسن بن صبا کی فدائیوں کا شکار ہوا تھا۔ چنانچہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، تو اسی وقت مصر کے حالات بہت خراب تھے، اور نور الدین زنگی کے پاس جو ہے مصر کے حوالے سے بہت زیادہ
فکر مند خبریں آنے لگی، کیونکہ عیسائی اپنا اثر بڑھا رہے تھے اور مصر کی حکومت کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور عنقریب ایسا تھا کہ مصر کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ خلیفہ فاطمی خلیفہ جو مصر کا خلیفہ تھا، اپنی عیاشیوں کی وجہ سے صرف 25 سال کی عمر میں بوڑھا ہو چکا تھا، اور دوسرے وزراء کا یہ حال تھا کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسی نظام کے ذریعے نہ صرف ان کو خریدا تھا بلکہ جو نہ بکتے ان کو مار دیا جاتا تھا، اور فوج کا یہ حالت تھا کہ جو کہ 50,000 سپاہ پر مشتمل تھی، جو سب کے سب سوڈانی تھے۔ ناظرین، اس وقت سوڈان چونکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لہٰذا سوڈانی سپاہیوں کا سربراہ ناجی، جو کہ بذات خود ایک سوڈانی تھا، وہ اندرونی خانہ عیسائیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور کسی بھی وقت وہ مصر کے اوپر قبضہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ نور الدین زنگی نے پہلے اسد الدین کو روانہ کیا، لیکن اسد الدین کے ساتھ زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ فوت ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی نے مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا، اور ان کے والد نجم الدین ایوبی نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت دی کہ اگر زندگی آپ کو موقع دے تو میرے ساتھ آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ بیت المقدس کو انشاءاللہ ضرور آزاد کرائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر تشریف لائے اور خلیفہ فاطمی کے انتقال کے بعد انہوں نے سلطان مصر کا ہونے کا اعلان کیا، تو اس موقع پر ان کا ایک ساتھی، ایک جان نثار دوست جن کو وہ اپنے ساتھ عراق سے لے کر آئے تھے، ان کا نام تھا علی بن سفیان۔ ان کو نور الدین زنگی نے اپنا کمانڈر ان چیف بنایا اور ان کو انٹیلیجنس کا سربراہ بنایا۔ بنیادی طور پہ یہ جو داستان ایمان فروشوں کی ہے، یہ بنیادی طور پہ انٹیلیجنس کی جنگ کے مطابق ہے، جس میں کچھ جنگیں جو زمین کے اوپر لڑی جاتی ہے، اس سے بڑی جنگیں زمین کے اندر یا انڈر گراؤنڈ لڑی جاتی ہے۔ تو یہ داستان آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں علی بن سفیان کے بہترین کارنامے ہیں انٹیلیجنس کے حوالے سے، اور آپ یہ جان سکیں گے کہ نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی، اور تیسرا بڑا نام جو کہ ایک خفیہ فوج کا یا انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، علی بن سفیان نے کتنے بڑے کارنامے کیے، نہ صرف کارنامے کیے بلکہ عیسائیوں کی بڑی بڑی چالوں کو ناکام کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اور اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ابتدائی طور پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر میں کیا مشکلات درپیش آئی اور انہوں نے اس کا کس طرح مقابلہ کیا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ سے، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔